لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. ناظرین السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے اس درس میں جس کا نام ہے آشنائی با منابع حدیث شیعہ، یعنی انٹروڈکشن آف شیعہ احادیث بکس. اور ہم ہر جلسے کے پہلے کچھ اصطلاحات یاد کر رہے ہیں حدیث اور علم رجال کی، تاکہ ہمیں حدیث اور علم رجال کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو درس میں داخل ہونے کے پہلے کچھ اصطلاحیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بلا فاصلہ درس میں داخل ہو جائیں گے. آج کی پہلی اصطلاح ہے نص، نون اور صاد. نص ظاہر، مشکل، غریب لفظی، مقبول، معتبر اور مطروح. ہم آج اتنی اصطلاحوں سے واقف ہوں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں نص. نص اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک ہی معنی ہو اور ایک معنی سے زیادہ معانی جو ہے قابل تصور نہ ہو، یعنی کہ دو چار والی بات. مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کر دوں آپ کی خدمت میں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے کہ سرکار ختم مرتبہ نے ارشاد فرمایا الاثنان فما فوقهما جماعۃ. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حد اقل دو لوگوں سے بھی جو ہے جماعت برپا ہو سکتی ہے، دو لوگوں سے جماعت برپا ہو سکتی ہے. اس حدیث کا جو ہے ایڈریس ہے بہار الانوار، جلد 85 صفحہ 72 اور حدیث 23. تو اس کو ایسی حدیث کو کہیں گے نص جس میں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم ظاہر کی طرف. ظاہر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے کئی معنی ہوں. اب یہاں پہ مشکل ہے. جس حدیث کے کئی معنی ہوں گے ان کئی معنوں میں سے ایک معنی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ظاہر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے کئی معنی تو ہوں لیکن ان میں سے کوئی ایک معنی تمام کے تمام معنی کے اوپر جو ہے حاوی ہو، ان سے زیادہ ظاہر اور روشن ہو. اس کے بعد مشکل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے معنی مشخص ہی نہ ہو اور جس کے مطالب پیچیدہ ہوں. صرف اور صرف متخصصین اور صاحبان علم ہی اس حدیث کو سمجھ سکتے ہوں، اس کو کہیں گے مشکل. باب توحید میں اور صفات الہی میں جو احادیث معصومین علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں ان میں سے اکثر احادیث مشکل ہیں جن کا سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد غریب لفظی ایک اور اصطلاح ہے. یہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی نامشخص ہو. کیوں نامشخص ہے؟ معنی تھا، اس کا معنی مشخص تھا، لیکن چونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، بہت کم یوز ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا معنی نامشخص ہو گیا ہو، اس کو غریب لفظی کہا جائے گا. اس کے بعد کی اصطلاح ہے مقبول اس حدیث کو کہتے ہیں کہ علماء نے اس حدیث کی سند کی صحت اور ضعف کی جانچ پڑتال کیے بغیر اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہو. یعنی کہ علماء نے اس کی سند سے سروکار ہی نہ رکھا ہو، صرف حدیث کے اوپر عمل کیا ہو. جیسا کہ مقبول عمر ابن حنظلہ، یہ جو ہے اس کو مقبول کہیں گے. لیکن اگر کسی حدیث کے اوپر علماء نے عمل کیا ہو اور اس حدیث کی سند جو ہے صحیح ہو تو پھر اس کو معتبر کہا جائے گا. اس کے بعد کی اصطلاح جو آج کے جلسے کی آخری اصطلاح ہے مطروح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو دلیل قطعی کی مخالفت کرے. دلیل قطعی چاہے عقلی ہو، چاہے سنتی ہو، چاہے تاریخ مسلم ہو، یعنی کہ تسلیم شدہ تاریخ. ایسا نہیں کہ بعض کی تاریخ ایسی ہو، بعض کی تاریخ ایسی نہیں. مسلم تاریخ کے مخالفت میں جو حدیث ہو اس کو مطروح کہا جائے گا. لیکن نہیں، صرف اس حدیث کو مطروح نہیں کہیں گے کہ جو
دلیل قطعی کی مخالفت کرے، بلکہ ہمیں دوسری شرط بھی دیکھنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے توجیہ اور تعویل کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر توجیہ کے قابل ہے، تعویل کر سکتے ہیں تو مطروح نہیں ہے، لیکن اگر تعویل بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم اور جو ہے دلیل قطعی سے ٹکرا بھی رہی ہے، تب وہ حدیث مطروح ہوگی، طرح کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، اصطلاحات کے باب کو ہم یہیں پہ بند کرتے ہیں اور اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے جلسے کو۔ کافی میں مرحوم کلینی کا کچھ جگہوں پہ ہم نام دیکھتے ہیں، نام لکھا ہوا۔ کبھی کبھی روایت کی شرح میں ہم دیکھتے ہیں ان کا نام، مثال کے طور پر قال الکلینی معنی الحدیث الاول فلاں فلاں فلاں، یعنی کلینی نے کہا کہ پہلی حدیث کا معنی یوں ہے۔ اس طرح کی تعبیر، یا یہ کہ اس طرح کی دوسری تعبیر ہے، مثلا اقول، یہ جو ہے مصنفین اور مؤلفین اکثر یوز کیا کرتے ہیں اگر کسی چیز کی شرح اور توضیح دینا ہو تو۔ اور کبھی کبھی جو ہے بہت کم ایسا پایا گیا ہے کہ سند کے آغاز میں اس طرح کی تعبیروں سے شیخ کلینی کا نام آیا ہو، جیسے کہ قال ابو جعفر محمد بن یعقوب، حدثنا ابو جعفر محمد بن یعقوب، یا اخبرنا محمد بن یعقوب۔ اس طرح کی تعبیریں جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ دو احتمال پایا جاتا ہے، علماء نے پیش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خود مرحوم کلینی نے اپنا نام یہاں پہ لکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو ان کے شاگردوں نے کتاب کافی کی روایت کی ہے انہوں نے آپ کے نام کو یہاں پہ اضافہ کر دیا ہو، جیسا کہ خود شاگردوں نے اپنا نام بھی کہیں کہیں اضافہ کیا ہے، کہیں کہیں نہیں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اپنا نام اضافہ کیا ہو۔ جیسے کہ حدثنا ابو محمد ہارون بن موسیٰ، یہ ہارون بن موسیٰ جو ہے مرحوم کلینی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنا نام اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال حدثنا ابو جعفر محمد بن یعقوب، محمد بن یعقوب کلینی کا نام بعد میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کافی کی دوسری کچھ خاصیات ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ جو ہے یہ کتاب غیبت صغریٰ میں لکھی گئی۔ یہ کتاب سب سے زیادہ جامع ہے کہ جس میں اعتقادی، اخلاقی اور فقہی روایات شامل ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جوامع متقدمہ شیعہ اور صحاح ستہ سے اس کی روایتیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ کافی کی روایتیں چاہے جوامع متقدمہ شیعہ ہوں یا صحاح ستہ ہوں ان سے زیادہ ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کافی میں 16,000 ہم نے پڑھا کہ حدود 16,000 روایتیں ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ تہذیب کا نمبر آتا ہے، اس میں 13,590 روایتیں ہیں۔ اور کتب ستہ اہل سنت یعنی کہ عامہ کی کتب ستہ جو ہیں، صحاح ستہ جو ہیں، اگر ان کے ہم مقررات کو یعنی کہ ایسی حدیثوں کو حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں کہ جو تکراری ہیں، بار بار آ رہی ہیں، ان کو حذف کر دیں تو ان کی روایت جو ہے 9,533 ہی ہے، جو کہ تہذیب الاحکام سے بھی کم ہے۔ تو چے بے رسے بے کافی۔ مرحوم کلینی نے 20 سال کی جد و جہد کی، محنت کی، اور شہر شہر، قریہ قریہ جو ہے چھان بین اور تلاش کی ہے، تب جا کر کے آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ کافی میں ثلاثیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسی روایتیں جس میں صرف اور صرف 3 سند سے معصوم تک روایت پہنچ جائے، اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، جیسے علی ابن ابراہیم ان ہارون ابن مسلم ان مسعدہ بن صدقہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام۔ دیکھا آپ نے 3 نام آئے، علی ابن ابراہیم، ہارون بن مسلم اور مسعدہ بن صدقہ کا نام آیا۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدارات الناس نصف الایمان والرفق بہم نصف العیش، کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا آدھا ایمان ہے، والرفق بہم، اور لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا آدھی نان حیات ہے، بہم نصف العیش،
عیش کہتے ہیں نان حیات کو. کوئی انسان مر رہا ہو بھوک کے مارے تو اس کو اگر ایک روٹی دے دی جائے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی اس انسان کے آگے. تو اس ایک روٹی کو جو بھوکے انسان کو زندہ کر دے اس کو کہتے ہیں نان حیات، نان زندگی. تو نان زندگی کی آدھی نان جو ہے لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے. کافی جلد و صفحہ 117 پر یہ روایت ذکر ہوئی ہے. ایک اور مثال علی ابن ابراہیم عن ابی ہے قال کنت عند ابی جعفر الثانی فقال، یہ بھی جو ہے ثلاثیات میں سے ایک ثلاثی ہے. کافی جلد 1 صفحہ 546 حدیث 27. کچھ اور خصوصیتیں کتاب کافی کی. پہلی خصوصیت آپ نے جو ہے کامل سند کو ذکر کیا ہے، اور آپ نے جو احادیث کو تنظیم دیا ہے، ان کو جو ٹاپک دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، یعنی کہ عنوان دیا ہے، وہ بہت ہی چھوٹا، رسا اور دقیق ہے. یہ بہت ہی فن کا جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنی جو ہے بہت بڑے جلسوں کو ایک ایسا چھوٹا سا ٹاپک دے جو بہت چھوٹا ہو، بہت رسا ہو اور بہت دقیق ہو. مرحوم کلینی نے جو ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس سلسلے میں. اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ کہیں بھی اس کتاب میں کافی میں مؤلف کی توضیح، مؤلف کی شرح متن روایت سے مشتبہ نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہے ایک تمرین ہے. خیر ہم جو ہے صرف حدیث کو پڑھتے ہیں عند اللہ مثواب ہونے کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بھی انسان ایک ایسے راستے پہ چل پڑے کہ جو علم کا راستہ ہو تو اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِهِ. اور بے شک ملائکہ اپنے پر طالب علم کے نیچے بچھا دیتے ہیں اس کی رضایت کے لیے. وَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور شان یہ ہے کہ طالب علم کے لیے طلب غفران کیا کرتے ہیں ہر وہ چیزیں طلب غفران کیا کرتی ہیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں. جو بھی آسمان میں ہیں، جو بھی زمین میں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے طلب، اور وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ساری شخصیات جو ہے طالب علم کے لیے طلب غفران، طلب بخشش کیا کرتی ہیں. حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے طلب غفران کیا کرتی ہیں. اصول کافی جلد 1 باب ثواب العالم والمتعلم صفحہ 34 حدیث 1. یہاں پہ آپ حضرات اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے جو ہے میں صرف جو مہم چیزیں ہیں ان کو پیش کروں گا. یہاں پہ ایک اور روایت ہے باب استغفار من الذنب، گناہوں سے استغفار کے باب میں. ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا اجلہ اللہ 7 ساعات، کہ عبد مومن، بندہ مومن جب کبھی کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو اللہ اسے 7 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے. فإن استغفر اللہ لم یکتب علیہ شیء، بس اگر اس 7 گھنٹے کے بیچ میں اس عبد مومن نے گناہ کی معافی مانگ لی اور توبہ کر لیا تو اس کے اوپر کوئی بھی چیز لکھی نہیں جاتی ہے. وإن مضت الساعات، اور اگر یہ 7 گھنٹے گزر جائیں ولم یستغفر، اور اس نے گناہوں کی توبہ نہیں مانگی، کتبت علیہ سیئۃ، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا اندازہ دیکھیے کہ صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْكَرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ 20 سَنَةً حَتَّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ. یہاں پھر فرماتے ہیں مولا کہ عبد مومن کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 20 سال بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی توبہ مانگتا ہے اور طلب بخشش کرتا ہے، تو بھی خداوند عالم
فیغفر لہ، خداوند تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَاتِهِ، لیکن یہ بہت ہی مولا کا جو ہے ہر ایک کلمہ حقیقت سے جو ہے متصل ہے، ملا ہوا ہے، بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلمے کے اوپر آپ حضرات غور کیجئے، ناظرین غور کیجئے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَاتِهِ، کافر گناہ کرتے ہی توبے کو بھول جاتا ہے، یعنی کہ پھر اس کو جو ہے توبہ یاد ہی نہیں رہتی ہے، گناہ کیا آن دا اسپاٹ وہ توبہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی خداوند عالم کا ایک غضب ہے کہ خداوند عالم جو ہے کسی سے توبہ کی توفیق کو چھین لے۔ کافی جلد 2 صفحہ 437، حدیث 3، کتاب الایمان والکفر، باب الاستغفار من الذنب۔ یہاں پہ بھی کچھ سوالات ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، انہیں سے مربوط یہاں پہ سوالات ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اعتبار کافی کا، کہ ٹھیک ہے ہم نے کتاب کے سند کو دیکھ لیا، کتاب کے متن کو دیکھ لیا، اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں آگے کتاب کے اعتبار کی طرف، کہ کتاب کتنی معتبر ہے۔ اب یہاں پہ ہر کتاب کی بحث میں لازم ہے کہ ہم جو ہے 3 مرحلوں میں اس کی جو ہے تفتیش کریں۔ کوئی بھی کتاب اگر ہمارے ہاتھ میں آئے، نہ یہ کہ صرف کافی، کسی بھی علم سے ریلیٹڈ اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آئے تو ہمیں ان کی 3 فیلڈز میں جانچ اور تفتیش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ یہ کتاب اپنے مؤلف سے کتنے حد تک جو ہے انتساب میں صحت رکھتی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں کافی کی موجود ہے، کیا یہ کتاب مرحوم کلینی کی ہی لکھی ہوئی ہے؟ سب سے پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اگر کتاب کافی مرحوم کلینی کی لکھی ہوئی ہے تو کیا جو میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آج کی ڈیٹ میں ہمارے سامنے جو کتاب موجود ہے، کیا یہ کتاب وہی ہے جو مرحوم کلینی نے لکھی تھی؟ اس میں ہمیں جو ہے تفتیش کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال کہ اب اگر دونوں سوال صحیح ہیں، یعنی کہ ہاں مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ مرحوم کلینی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب وہی کتاب ہے جو مرحوم کلینی نے لکھی تھی، تو اب تیسرے مرحلے میں جو ہے جانچ پڑتال کروں گا کہ اس کتاب میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں اس میں جو ہے کتنے حد تک صحیح روایت موجود ہیں، کتنے حد تک ضعیف روایت موجود ہیں۔ تو اسی بیس پر اب ہم جو ہے کتاب کافی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کافی مرحوم کلینی سے منسوب ہے، اس میں کس حد تک جو ہے سچائی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے شیعوں کے جو فہرست نویسان ہیں، انہوں نے تصریح کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ کتاب کافی جو ہے مرحوم کلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مثلا نجاشی متوفہ 450 ہجری لکھتے ہیں، محمد بن یعقوب بن اسحاق ابو جعفر کلینی نے ایک کتاب کبیر کہ جو کلینی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے ایک کتاب کبیر لکھی کہ جسے کافی کا نام دیا گیا۔ 450 ہجری میں آپ وفات پائے تھے، یہ نجاشی کی عبارت ہے۔ شیخ توسی 460 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ محمد بن یعقوب کلینی کہ جن کی کنیت ابو جعفر تھی، ان کے لیے ان کی چند کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب کافی ہے۔ اس بنا پر اب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کتاب کافی شیخ کلینی سے منسوب کی گئی ہے، اس میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب نہیں ہے، بلکہ اصول، فروع اور روضہ یہ ساری کی ساری مرحوم کلینی کی کتابیں ہیں، جو کہ مسلم اور متفق علیہ مسئلہ میں سے ہیں۔ صرف ایک شبہ جو ایجاد کیا جاتا ہے وہ روضہ کافی کے سلسلے میں ایجاد کیا جاتا ہے کہ آیا یہ مرحوم کلینی کی کتاب ہے، یا جیسا کہ ایک کسی اخباری عالم دین کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے ابن ادریس کی کتاب ہے۔ اس کو ہم آنے والے باب میں چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
جس طریقے سے روضہ کافی کی روایات میں جو ہے سند میں ضعف پایا جاتا ہے اور متن میں ضعف پایا جاتا ہے، جو کہ اصول اور فروع کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ روضہ کافی میں چونکہ ضعیف روایات اصول کافی اور فروع کافی کے بنسبت بہت زیادہ ہیں، اسی بنا پر یہ شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ کیا یہ روضہ بھی مرحوم کلینی کی کتاب ہے یا کسی اور کی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے اخباریوں میں سے ایک اخباری کا نام، جس کا نام ہے ملا خلیل قزوینی متوفی 1089، یہ مدعی ہوئے کہ روضہ کافی جو ہے ابن ادریس کی تالیفات میں سے ہے۔ ابن ادریس جو ہے متوفی 578 ہجری ہیں، لیکن خود ملا خلیل قزوینی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دعویٰ تو کر دیا ہے، آپ نے ادعا کر دیا ہے کہ ابن ادریس کی یہ کتاب ہے، لیکن دلیل نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے اس ادعا کو، اس دعویٰ کو باطل کریں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ جو روضہ بھی ہے یہ مرحوم کلینی کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات نے جس طریقے سے اصول کافی اور فروع کافی میں اسناد کو پیش کرنے کا طریقہ دیکھا مرحوم کلینی کا، کہ آپ انانا سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تحویل سے آپ نے جو ہے یوز کیا ہے، اختصار یوز کیا ہے وغیرہ، یہ ساری خصوصیات سند کی گزارش کی جو ہم نے پڑھی کافی میں اور فروع کافی، اصول کافی اور فروع کافی میں، یہ بعین روضہ کافی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جس طریقے سے ادعا معلوم کافی، اصول کافی اور فروع کافی میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہے پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اصول کافی اور فروع کافی کی طرح ہی شیخ کلینی نے اپنے مشائخ سے اسناد کو جو ہے اسناد کا ذکر کیا ہے اور اسناد کا آغاز کیا ہے۔ اور دوسرا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ابن ادریس حلی جو کہ 578 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، اور مرحوم کلینی جو کہ 328 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، مرحوم کلینی سے لے کر کے ابن ادریس کے زمانے میں جو فاصلہ ہے وہ 250 سال کا فاصلہ ہے۔ 250 سال کا فاصلہ ہے دونوں علماء کے درمیان میں، اور ایسی صورت میں جب 250 سال کا فاصلہ ہو تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ ابن ادریس ڈائریکٹ جو ہے کس سے، شیخ کلینی سے نقل کر سکیں روایات کو، یا شیخ کلینی کے اساتذہ سے روایت کو نقل کر سکیں۔ بعض متقدمین جیسے نجاشی، شیخ توسی، نجاشی جو 450 میں وفات پائی اور شیخ توسی نے 460 ہجری میں وفات پائی، ان دونوں مرحومین نے اپنی اپنی جو ہے کتاب میں صراحت کے ساتھ روضہ کافی کو کافی کا جز مانا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہم مان لیتے ہیں کہ کافی کتاب کو مرحوم کلینی نے لکھا۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے آج کے زمانے میں کہ کافی، یہ وہی کافی ہے جو مرحوم کلینی نے لکھی تھی یا بدل چکی ہے؟ تو اب ہم اس کو جانچیں گے۔ کتب اربع شیعہ جو ہیں تالیف ہونے کے بعد سے فوراً علماء شیعہ نے جو ہے اس کا بھرپور استقبال کیا، ان کتابوں کا۔ اس سے متعدد نسخے چاپ ہوئے اور بار بار جو ہے اس کو چاپ کیا گیا۔ حدیث کی مجالس میں اس کو جو ہے سماع اور قرات و اجازہ کے ذریعے سے شاگردوں کی طرف منتقل کیا گیا۔ مرحوم کلینی نے جب بغداد کا سفر کیا اور ایک جلسہ تشکیل دیا تدریس کا، تو اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے کافی کے انتشار کا بھی زمینہ جو ہے فراہم کیا، کافی منتشر ہوئی، اور آپ کے جو ہے بعض شاگردوں جیسے کہ احمد بن محمد ابو غالب زراری اور محمد بن ابراہیم نعمانی اور معروف پہ ابن ابی زینب وغیرہ، یہ وہ نام ہیں کہ جنہوں نے کتاب کافی کی روایت کی ہے مرحوم کلینی سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
نہیں، جو کافی تھی وہ جو کافی مرحوم کوئلانی نے لکھی تھی وہی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور دلیل، کافی جو ہے ہمیشہ محدثان اور فقہائے شیعہ کی نظر میں رہی ہے، اور اس کے جو ہے متعدد نسخے بار بار چاپ ہو چکے ہیں، اور اب تک تقریباً 1200 اس کے خطی نسخے ہیں کہ جو کامل یا ناقص ملا کر کے 1200 خطی نسخے ہیں کافی کے جو پائے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی کتنی زیادہ محدثان اور عالمان شیعہ کے نزدیک اہمیت کی قابلیت رکھتی تھی۔ کافی کا قدیمی ترین نسخہ کہ جو 7ویں صدی ہجری میں پایا گیا، 7ویں صدی ہجری سے جو ہے ریلیٹڈ ہے، وہ موجود ہے۔ ایک نسخہ کتاب کافی کا کتاب خانہ مجلس شورائے اسلامی، جو کہ قدیمی ترین نسخہ ہے، اور اب تک جو کافی کے نسخوں میں سے پایا گیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ قدیمی یہی نسخہ ہے۔ اس کا جو ہے تصحیح نسخہ سال 652 قمری میں تھا۔ یہ جو ہے اس میں کچھ فروع کافی کی بحثیں شامل ہیں۔ پھر آستانِ قدس رضوی کا جو کتاب خانہ ہے اس میں ایک نسخہ پایا جاتا ہے جو مشہد میں ہے۔ یہ نسخہ جو ہے 675 قمری، لگ بھگ 675 قمری کا ہے۔ احیاء و تصحیح متون مؤسسہ دارالحدیث قم فہرست میں بھی جو ہے قریب 1200 نسخے خطی نسخوں میں سے اس میں جو ہے موجود ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے جب ہم ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، آج کی کتاب اور ان سب خطی نسخوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جو مرحوم کلینی نے لکھی تھی۔ اب تیسرے مرحلے میں ہم بررسی کرتے ہیں کہ کتنے راویوں نے آپ کی روایات کتنے حد تک جو ہے صحیح ہیں اور کتنے حد تک ضعیف ہیں۔ سب سے پہلے ایک دیدگاہ ہم پیش کریں گے جو دیدگاہ افراطی کہہ لیجیے آپ۔ یہ نظریہ افراطی، دیدگاہ افراطی یعنی نظریہ افراطی، جو کہ اخباریوں کا نظریہ ہے۔ اخباری حضرات کہتے ہیں کہ کتب اربعہ من جملہ صحیح من جملہ کافی، یعنی کتب اربعہ من جملہ کافی جو کتاب ہے یہ بھی صحیح ہے اور قطعی الصدور ہے، یعنی کہ امام سے صادر ہونا اس کا قطعی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک افراطی نظریہ ہو گیا۔ دوسرا ہے منصفانہ نظریہ، دیدگاہ منصفانہ، کہ جو اکثر محققان شیعہ کا نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ کتاب کافی میں تمام خاصیتیں موجود ہیں، تمام خصوصیتیں اس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ضعیف السند روایات بھی ہیں اور بہت کم مردود روایات بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب جو اخباری حضرات تعبیریں پیش کرتے ہیں، نظر ملا خلیل قزوینی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کافی پوری کی پوری کافی، کتاب کافی کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے جو ہے مشاہدہ کیا ہے اور اس کو اچھا جانا ہے، اور کتاب کافی میں جہاں کہیں بھی وروا کی لفظ آئی ہے وہ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، یعنی امام زمانہ سے مروی ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اور کتاب کافی کی تمام خبریں حق ہیں اور ان کے اوپر عمل واجب ہے، یہاں تک کہ کتاب کافی میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں تقیہ اختیار کیا گیا ہو۔ یہ تو افراطی نظریہ ہو گیا۔ ریاض العلماء ترجمۃ المولا خلیل قزوینی سے اس جو ہے چیپٹر کو لیا گیا ہے۔ اب یہ جو ادعا تھا اخباریوں کا، اس کے اوپر وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل،
سب سے پہلی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کتاب کافی کو جو ہے نواب خاص کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور انہوں نے پھر امام زمانہ علیہ السلام کے جو خدمت میں پیش کیا، اور امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا الکافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اب جو دعویٰ ہے اخباریوں کا، ہم اس کی نقد اور بررسی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مرحوم کلینی نے اصحاب امام زمانہ کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو کتاب دیا اور وہ کتاب امام زمانہ کے پاس آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی پروف اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جسے ہم سمجھ سکیں کہ کبھی بھی مرحوم کلینی نے نواب خاص سے ملاقات کی ہو۔ اگر ملاقات کی ہو تو ہمارے پاس کوئی پروف اس کا موجود نہیں ہے۔ دوسرے، آپ نے کہا کہ امام زمانہ نے فرمایا الکافی کافن لشیعتنا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ امام زمانہ نے اس حدیث کو فرمایا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کا راوی جو ہے وہ راوی مشخص نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان نے کسی نے بھی اس روایت کے راوی کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ محدث اسر آبادی کہ جو کہ اخباریان شیعہ یعنی شیعہ اخباریوں کے بہت بڑے جو ہے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے اس روایت کے سلسلے میں، الکافی کافن لشیعتنا کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی سند ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آنے والے جلسے میں ہم دوسری دلیل کو پڑھیں گے اور اس کی نقد اور بررسی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔